آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش قسط 142 پارٹ 2۔ میں نہیں بتا رہی میری زندگی میں کچھ میرا ذاتی بھی ہے یا نہیں، ہر بات آپ کو کیوں بتاؤں؟ شایان کا ناک اس کی بات پر غصے سے پھول گیا۔ الٹے سیدھے جواب دینے یا لڑائی کرنے میں وقت ضائع مت کرو، مجھے بتاؤ ورنہ کھڑی رہو۔ وہ ڈھٹائی سے گویا ہوا۔ نمل جھنجھلائی، میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شایان نے اس کے کندھوں کو جکڑا۔ ہر کام میں دماغ چلتا ہے، جو میں پوچھتا ہوں اس کا الٹا جواب دینا ہے تم نے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھ سے لڑتی رہتی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا؟ نمل نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو میں کیا کروں؟ میں آپ کا اچار ڈالوں؟ شایان نے جھبڑے بھینچ لیے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، وہ وارن کر رہا تھا۔ نمل حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہیں، آپ کے پاس دماغ بھی ہے؟ کتنی اچھی خبر ہے یہ تو۔ اتنا کہہ کر وہ رکی۔ پھر اس دماغ کا علاج کب کروا رہے ہیں آپ؟ بڑی زبان چرئیت بیلا۔ وہ اس کے کندھے چھوڑ کر اطراف میں ہاتھ رکھ کر جھکتا چہرہ نمل کے چہرے پر جھکایا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا اور نمل گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ خبردار جو مجھے ٹچ کیا تو، نمل نے ٹوٹتی آواز سے کہا۔ شایان بے باکی سے مسکرایا۔ یہ تم میرے قریب آتے ہی کیوں سوچنے لگ جاتی ہو کہ میں تمہیں ٹچ کروں گا؟ میرے پاس اس سے بھی ضروری کام ہے۔ نمل نے رخ موڑ کر تیزی سے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تو پھر جائیں وہ کام کریں۔ شایان نے ہاتھ اٹھایا، نمل کا منہ پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بعد میں کروں گا، پہلے میں یہ غیر ضروری کام نمٹانا چاہوں گا۔ وہ اس کی ناک سے ناک جوڑ چکا تھا۔ نمل کا گلا سوکھ گیا۔ میں اگلی بار چپ رہوں گی، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ شایان نے دھیرے دھیرے سرنامے ہلایا۔ مجھے تم بولتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ… وہ اس کے کندھے کو تھام چکا تھا۔ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے یوں نہیں جانا ہے۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، چلی جانا، میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ نمل نے اسے ترہم سے دیکھا۔ تو پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے آخری پتا ایسی معصومیت سے پھینکا کہ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ لڑکیاں کہتی ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، میرے قریب آئیں، اور یہاں تم ہو، میں آپ کی بیوی ہوں، دور ہو جائیں۔ اس نے رک کر نرمی سے نمل کا گال کھینچا۔ پھر وہ اپنائیت اور پورے حق سے لب رکھ کر بولا، میری بیلا، کبھی کبھی تو انتہا کی معصوم بن جاتی ہو۔ وہ اتنا گہرا لمس دینے کے بعد اس سے دور ہوا تو نمل کا جیسے دل ایک پل کو رک گیا تھا۔ اس کا اس طرح سے چھونا دل میں ایک عجیب سا میٹھا سا احساس جگاتا تھا۔ اس کے نرم ہونٹوں کا لمس بعد تک چہرے پہ کسی مہر کی طرح ثبت رہتا۔ نمل سے وہ دور ہو گیا تھا اور نمل دیوار سے ہی لگی ہوئی تھی۔ کتنا مشکل ہو جاتا تھا اس کے لیے شایان سے یوں دور ہونا۔ کبھی کبھی تو اس کا لمس ہر اس باغی جذبے کو ہوا دیتا تھا جو محبت کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نمل وہاں کھڑی شایان کو دیکھ رہی تھی، جو اسے میں بات لے کر آیا پھر یوں نہیں چھوڑ دوں گا کہتا باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ نمل نے اس کے جانے کے بعد گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی، آنکھوں کو سختی سے موندا تو شایان کا بغیر شرٹ کا کثرتی وجود دکھائی دینے لگا۔ اس کا ٹیٹو اور گلے میں کبھی کبھی پہنا وہ گولڈ کا چین، اس کے حرکت کرتے وقت جب وہ چین بھی اس کے سینے سے ٹکراتا تھا، اس کی گردن میں سے ہوتا سینے سے ٹکراتا وہ چین، اور اس کا ایڈمز ایپل، بھرے بھرے ہونٹ ترغیب دیتے۔
نمل اندر ہی اندر بکھر جاتی تھی۔ شایان کے سامنے مضبوط ہونے کا ڈرامہ کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک اپنا ایک ایک ٹکڑا جوڑتی تھی تاکہ شایان کو ابھی فی الحال قریب آنے سے روک سکے۔ اسے شایان سے ڈر سا لگتا تھا۔ ایک بار اس منہ زور جوان مرد کی کربتوں کا بند ٹوٹا تو پھر یہ سمندر اس سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ شایان کو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اس کا کثرتی وجود اس کے جنون کا پتہ دیتا تھا، اور اس کی آنکھوں کی تپش، اکڑی رگیں اور فراق سینہ۔ نمل اندر ہی اندر بہت کچھ سوچتی، اب ہارتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کسی دن وہ بے بس ہو جائے گی، یا اتنی بیکل کہ شایان کو روک بھی نہ سکے گی، اور ایک بار شایان اس سے زیر کر چکا تو نمل کے پاس واپسی کے راستے ختم ہو جائیں گے۔ وہ پھر اسی کی ہو جائے گی۔ شایان کی نام کی مہر اس پہ لگی ہوئی پھر یہ مہر دل تک جائے گی، اور وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ایک سوال جو اس کے دل کے کونے میں سر اٹھاتا تھا کہ کیا وہ شایان سے دور ہونا چاہتی ہے؟ وہ اس کی دیوانگی کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ شایان کا رنگ انوکھا اور حیران کن تھا۔ اس کا محبت جتانے کا طریقہ، اس کی وہ بے باک باتیں، وہ کتنے دھڑلے سے اس سے ہر بات کہہ دیتا تھا۔ جو باتوں میں اتنا بے باک تھا، وہ عملی طور پہ کیسا ہوگا؟ شایان کے لمس کا تجربہ کیسا ہوگا؟ اس کا محبت دینے کا انداز اتنا خوبصورت تھا تو کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ نمل خود میں کھوتی، اپنی سوچوں کے سمندر میں گم ہوتی، ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ نمل بیڈ پہ گمسم ہو کر بیٹھی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ اس کے جسم پر صرف جینز کی پینٹ تھی۔ وہ تولیے سے بدن کو پونچھتا شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بالوں کو خشک کر کے اس نے پلٹ کر نمل کو مسکرا کر دیکھا۔ چلیں نیچے؟ نمل بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ شرٹ تو پہن لے، اس نے کہا تو شایان نے ماتھے کو چھوا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ وہ الماری کی جانب گیا۔ وہاں سے اپنی بغیر آستینوں والی بنیان نما شرٹ نکال کر وہ پہننے لگا تو نمل نے احتجاج کیا، اس شرٹ میں مت جائیں۔ شایان نے پلٹ کر اسے اچنبھے سے دیکھا۔ اس شرٹ میں کیا برائی ہے؟ وہ ہینگر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ نمل کو خود سمجھ نہ آئی کہ اس نے یہ بات کیوں کہی، پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ شایان یہ شرٹ پہن کر اس کے ساتھ باہر جائے۔ آپ کو تو شرم آتی نہیں، پر مجھے آتی ہے۔ اب کی بار شایان کو مزید حیرت ہوئی تھی۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ پوری شرٹ ہے اور کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ نمل نے جھنجھلا کر اس سے رخ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، پہن لیں جیسے آپ کی مرضی۔ شایان نے گہرا سانس بھرا، الماری کھولی، وہاں سے پولو شرٹ جس کی آستینیں ہاف تھیں اسے نکال کر وہ پہنتا نمل کے سامنے آ گیا۔ اب خوش ہو؟ نمل نے سکون کا سانس لیا اور سر ہلا کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی کہ شایان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ساتھ جائیں گے؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل چکا تھا۔ سہانا کے کمرے سے نمل کی کتابیں، اس کا بیگ اٹھا کر وہ لاؤنج کے صوفے پر رکھ چکا تھا۔ نمل ڈائننگ میں ناشتہ کر رہی تھی۔ نمل نے جیسے ہی ناشتہ کیا، شایان اسے لے کر بنگلے سے نکل چکا تھا۔ گاڑی جب سڑک پر دوڑ رہی تھی، اس نے گردن موڑ کر نمل کی جانب دیکھا، اور اب کی بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ یہ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم روئی کیوں تھی؟ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ نمل نے بے ساختہ اسے چونک کر دیکھا۔ وہ ابھی تک وہ بات نہیں بھولا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی
شایان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی بھی بات ہو تو تم مجھے بتا دیا کرو، ہم اس مسئلے کو مل کر حل کریں گے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اس کے گال کو کھینچتا دوبارہ سے اسٹیئرنگ تھام کر گاڑی پر فوکس کر چکا تھا۔ نمل نے نامحسوس انداز میں اپنے گال کو چھوا تھا۔ وہ کنکیوں سے شایان کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ نمل کو یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے اتارتا وہ خود گاڑی سے نکلا اور پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں لینے بھی آ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ نمل نے بے ساختہ اس سے 2 قدموں کا فاصلہ کیا۔ شایان، آپ یہاں میرے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ اس کی اگلی حرکت کو کہیں نہ کہیں سمجھ گئی تھی۔ شایان نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا دل کر رہا ہے، میں تو کروں گا۔ وہ آگے کو ہو کر اسے تھامنے لگا کہ نمل نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ پلیز میرا تماشا مت بنوائیں۔ ویسے ہی میں نے ابھی جا کر اتنے لوگوں کو جواب دینے ہوں گے۔ شایان نے سر جھٹکا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو منہ لگانے کی، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ سوشل میڈیا آج کل کون استعمال نہیں کرتا، اور یہاں کے زیادہ تر اسٹوڈنٹ مجھے جانتے ہیں، میرے دوستوں کے دوست رہ چکے ہیں، تو ان سب کو پتہ ہے کہ تم اب میری بیوی ہو۔ اور میری بات سنو، اگر یونیورسٹی میں تمہیں کوئی کچھ کہے گا تو تم مجھے بتاؤ گی، آگے میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ نمل نے دل میں بے ساختہ سوچا کہ وہ شایان کو بتا ہی نہ دے۔ جتنا شایان جنونی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ یونیورسٹی میں وہ غنڈے کی بیوی کے نام سے مشہور ہو جائے، اسی لیے اس نے بس شایان کی تسلی کے لیے سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گی، پر اب آپ یہاں سے جائیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شایان کو ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں دھکیل دے اور گاڑی دروازہ لاک کر دے۔ شایان نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا۔ میں اس کا بدلہ تم سے شام میں لوں گا۔ نمل کا دل بیٹھنے لگا۔ آپ مجھے دھمکیاں مت دیا کریں۔ شایان نے کاندھے اچکائے۔ میں تمہیں دھمکیاں کیوں دوں گا؟ میں تو تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ اب نہیں کرنے دے رہی تو شام میں کروں گا، پھر روکو گی تو رات میں کروں گا، رات میں بھی روکا تو تمہارے سونے کا انتظار کروں گا، اور تم جیسے ہی سو گی پھر میں تمہیں تنگ کر کے اٹھا دوں گا۔ وہ اتنی معصومیت سے اسے دھمکیاں دے رہا تھا کہ نمل اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ اچھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، سامنے سے ہٹیں۔ شایان نے سر ہلایا۔ ابھی نمل آگے بڑھتی کہ اس نے نمل کی کلائی کو تھاما۔ رکو تو صحیح۔ وہ والیٹ سے پیسے نکال رہا تھا۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ رکھ لو۔ پر یہ کس لیے؟ نمل نے پیسے نہیں تھامے تھے۔ کیا مطلب کس لیے؟ تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے تو رکھ لو۔ بھول گیا تھا، تم نے جو دیر ہو رہی ہے کا شور مچا رکھا تھا، ورنہ میں یہ تمہیں گھر ہی دیتا۔ اب انہیں رکھ لو اور جاؤ۔ نمل ہچکچائی۔ میں اتنے زیادہ پیسوں کا یونیورسٹی میں کیا کروں گی؟ اور میرے پاس پیسے ہیں۔ شایان نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھو میرے دل کے ٹکڑے، یہاں کھڑے ہو کر ضد مت کرو، انہیں لے لو اور جاؤ، باقی میں تمہارے خرچے کا کوئی پکا بندوبست کرتا ہوں، تاکہ یہ جو تم ہچکچا رہی ہو نا، یہ ہچکچاہٹ ختم ہو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ اب تم میری ذمہ داری ہو، میری بیوی ہو، تو تمہارے سارے خرچے بھی میری ذمہ داری ہیں، اور یونیورسٹی میں نئی دوستیں بنانا، ان کے ساتھ پارٹیز کرنا، خوب انجوائے کیا کرنا یونیورسٹی میں۔ اس نے زبردستی نمل کے ہاتھ میں نوٹ تھمائے اور پھر اس کا گال کھینچ لیا۔ نمل کو جیسے کرنٹ لگا، وہ اس سے جلدی سے دور ہوئی۔
پھر وہ کچھ کہتی کہتی رکی اور تیزی سے یونیورسٹی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ اندر داخل ہو رہی تھی، ایک پل کو رکی، گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ شایان گاڑی سے پشت لگا کر کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ہلکی گلابی ٹی شرٹ اور جینز کی پینٹ میں وہ وجیہہ چہرے والا مرد جس قدر خوبصورت لگ رہا تھا، یہ نمل بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھنگریالے ماتھے پر بکھرے بال، کھڑے کھڑے تیکھے نقوش اور شہد رنگ آنکھیں جن پر اس وقت سن گلاسز لگے ہوئے تھے۔ نمل جب بھی شایان کو دیکھتی تھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ شایان کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ شایان کتنا خوبصورت ہے اور نمل اس کے سامنے ہے ہی کیا؟ وہ اکثر یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اسے ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ شایان نے آنکھوں سے چشمہ ہٹایا اور اسے اشارہ کیا کہ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ تو نمل خفیف تھی، سر کو جنبش دیتی یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ شایان بھی اس کے جانے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر انگلیاں چلانے کے بعد اس نے موبائل کو کان سے لگا کر کہا، اب سے نمل تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تم لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ میری بیوی وہاں پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اپنے چند ایک مخبر یونیورسٹی میں بھی ڈھونڈ لیے تھے جو اب اس کی بیوی کی وہاں پر رکھوالی کریں گے۔ شایان اب نمل کی طرف سے پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی کو ریورس کرتا یونیورسٹی سے دور جا رہا تھا۔ نمل نے یونیورسٹی میں داخل ہو کر اپنا موبائل نکالا۔ رات کو ردھم کا میسج آیا تھا کہ وہ لوگ شہر لوٹ آئے ہیں۔ اسے خوشی کا شدید احساس ہوا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اسی وقت کال نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ردھم اس وقت ڈسٹرب ہو، اور پھر پتہ نہیں شایان اسے ردھم سے بات کرتے دیکھ کیا ری ایکشن دے گا۔ اسی کشمکش میں اس نے ردھم سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب یونیورسٹی میں وہ آزاد تھی، اسی لیے کینٹین کی جانب بڑھ گئی۔ سنسان کینٹین میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتی ردھم کو کال ملا چکی تھی۔ دوسری بیل پہ ردھم نے کال اٹھا لی تھی۔ وہ دوسری جانب سے چہکی، نمل تم کیسی ہو؟ اس کے سوال پر نمل مدھم سا مسکرائی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کب آئے تم لوگ؟ ہم لوگ کل آئے تھے، دوپہر کے ٹائم، بس پھر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں سو گئی تھی۔ اٹھی تو کمر میں زیادہ درد ہونے لگ گیا تھا، پھر ڈاکٹر کو بلایا۔ رات بہتر ہو گئی تھی لیکن دواؤں کا اثر تھا اس لیے نیند جلدی آ گئی، بس تمہیں میسج ہی کر سکی۔ اب تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سوال کرتے ردھم کا لہجہ محتاط ہو گیا تھا۔ نمل چند پل خاموش رہی۔ ماضی میں ہوئی ہر بات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ نمل کے یوں خاموش ہو جانے پہ ردھم کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ نمل تم چپ کیوں ہو گئی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اتنا بڑا فیصلہ لینے کے بعد اب ڈر بھی رہی تھی کہ شایان نمل کو کبھی دکھ نہ پہنچائے۔ جیسے ہی نمل اتنا گہرا خاموش ہوئی، ردھم کے اندر کے خطرے کے الارم بجنے لگے تھے۔ اسے اس معاملے میں راغب سے بھی بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ اگر کل کو کچھ ہو گیا تو راغب تو اسے چھوڑے گا نہیں، وہ تو اس کی تقریباً پھینٹی ہی لگا دے گا۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ نمل نے اس کے سوال پر جیسے سر جھٹکا، پھر وہ اسی مسکراہٹ سے پرسکون لہجے میں بولی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، زندگی بہت بدل گئی ہے ردھم، تم سے ملنے آؤں گی، پھر تمہیں
بتاؤں گی کہ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی، بدل گیا ہے سب کچھ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ریدھم۔ وہ خلا میں گھورتی بول رہی تھی۔ اس کے لہجے پر ریدھم کو ڈھارس ہوئی۔ لہجہ پرسکون تھا، یعنی نمل خوش تھی، اور اگر نہیں بھی تھی تو وہ پریشان تو ہرگز نہیں تھی۔ زندگی بدل جانے کا مطلب وہ سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر بات کو یہیں روکتے ہوئے کہا، میں تمہارا انتظار کروں گی، تمہیں جیسے ہی وقت ملے تم آ جانا۔ نمل نے ٹھیک ہے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ پھر وہ کینٹین سے اٹھ کر اپنے ڈپارٹمنٹ گئی۔ لیکچر کا ٹائم شروع ہونے والا تھا۔ راغب چوہان کے بنگلے پر صبح کی کرنیں دھیرے دھیرے پھیلتی اسے روشن کرتی لان میں بکھر کر درختوں کی شاخوں پر بیٹھی ان کے کمرے میں جھانک رہی تھی، جس میں ریدھم بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ راغب فریش ہونے گیا ہوا تھا۔ نمل سے بات کر کے جیسے ہی اس نے فون رکھا، راغب بھی باتھ روم سے آ گیا تھا۔ وہ بلیک ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ آج اس نے آفس جانا تھا۔ باہر نکل کر بالوں کو پونچھتا وہ اپنے کوٹ کو بیڈ پہ رکھ چکا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ کنگھے سے بالوں کو درست کرتا، شرٹ کو پینٹ کے اندر کرتا، بیلٹ باندھ چکا تھا۔ پھر اس نے کف لنکس لگائے، وجود پر پرفیوم چھڑکا اور کوٹ پہن لیا۔ نمل کی کال آئی ہوئی تھی، اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ کل آئے گی۔ راغب نے سر ہلایا۔ پھر اس نے بھویں سکیڑ کر ریدھم کا چہرہ دیکھا۔ اس پر معصومیت ہی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ بتاؤ، کیا کہنا چاہ رہی ہو اب تم؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوتا، اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ریدھم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ راغب نے اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے کھڑے ہونے میں مدد دی۔ ریدھم آگے بڑھی۔ اس کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہ چہرہ اٹھا کر معصومیت سے گویا ہوئی۔ راغب، کل جب نمل آئے گی تو آپ پلیز یہ ظاہر مت کیجیے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ شایان نمل سے شادی کر چکا ہے۔ راغب، وہ ہرٹ ہوگی۔ راغب نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے سے ہٹایا۔ یہ تمہیں وہ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے جھوٹ میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گا۔ مجھے نہ جھوٹ بولنا پسند ہے اور نہ ہی سننا۔ اگر وہ مجھ سے کوئی بات کرے گی تو میں اسے سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ ریدھم نے صدمے سے راغب کو دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہارٹ فیل ہونے سے مر جائے؟ راغب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں صبح صبح تمہیں ایک تھپڑ مار کر چلا جاؤں؟ ریدھم اس کے سینے سے لگ گئی۔ راغب، مان جائے نا، یہ جھوٹ تھوڑی ہوگا۔ بس آپ چپ رہیے گا، کچھ بھی مت بولیے گا، میں خود سب کچھ سنبھال لوں گی۔ راغب نے گہرا سانس لیا۔ اسے جب بعد میں پتہ چلے گا وہ تب بھی اتنا ہی ہرٹ ہوگی۔ تمہیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راغب اپنی بات پر مصر تھا۔ اسے شایان پر اعتبار نہیں تھا۔ نمل اس کے لیے چھوٹی بہنوں جیسی ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی ذمہ داری وہ ایک ایسے شخص کو نہیں دینا چاہتا تھا جو جنونی ہو یا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پاتا ہو۔ راغب، بعد میں وہ اتنا ہرٹ نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں۔ دیکھنا، شایان اسے بہت خوش رکھے گا، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ریدھم کی بات پر راغب نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بھی میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گا اور تمہیں میں الگ ٹھیک کروں گا۔ تم اپنی اس وقت حالت دیکھنا۔ وہ آنکھیں دکھاتا اسے دھمکا رہا تھا۔ ریدھم اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے زیادہ سے زیادہ غصے سے گھوٹ سکتے ہیں یا رات کی طرح چیخ چلا سکتے ہیں، مار نہیں سکتے آپ مجھے۔ اتنا تو
مجھے آپ پر یقین ہے، تو میں غصہ تو آپ کا برداشت کر ہی لوں گی۔ وہ کہہ کر اپنا چہرہ راغب کے سینے میں چھپانے لگی تو راغب ہار گیا۔ اس نے ردھم کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ میں ناشتہ اوپر ہی منگوا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنا کمرہ بھی نیچے شفٹ کر لیں گے۔ اب کچھ عرصہ نیچے ہی ٹھیک ہے، اوپر سیڑھیاں چڑھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ راغب اپنے منصوبے بتاتا بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ ردھم اس کی باتیں سنتی دھیرے دھیرے سر ہلا رہی تھی۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ ان کے کمرے میں داخل ہوتی ہر طرف پھیل کر کمرے کو روشن کر چکی تھی۔ آفس آتے ہی وہ کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ لنچ کے بعد فارغ ہو کر اس نے وقت دیکھا تو 4 بجنے والے تھے۔ اس نے 5 بجے منصور سے ملنے جانا تھا، اس لیے وہ باقی کے کام بھی جلد از جلد نمٹاتا فارغ ہوتے ہی گاڑی کی چابی اور کوٹ اٹھا کر کیبن سے نکل گیا۔ جبران باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کمپاؤنڈ میں اس نے گاڑی کی چابی جبران کو دی اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی چلانے کا حکم صادر کر چکا تھا۔ ان کا رخ اس ہوٹل کی جانب تھا جو کراچی شہر کے سمندر کے ساحل پر پوری آب و تاب سے کھڑا چمک رہا تھا۔ کراچی شہر پر سورج دھیرے دھیرے سمندر کی طرف مائل ہوتا اس کے پانی میں ڈوبتا بجھ رہا تھا۔ جاری ہے۔